زیادہ پرانی بات نہیں کہ امریکی وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں ایک فورم پر اپنے جامع خطاب میں بھارت امریکہ تعلقات کو 21ویں صدی کا اتحاد اور وقت کی ضرورت قرار دیا۔ امریکہ اور بھارت دہشت گردی کی جنگ میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم پاکستان سے امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرحدوں کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے جو اس کے اپنے شہریوں سمیت پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ لیکن حال ہی میں امریکی کانگریس کی جانب سے پاس کیے گئے نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ نامی بل میں جہاں پاکستان کے لیے امریکی امداد کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط کیا گیا ہے، وہیں لشکر طیبہ کا نام اس بل سے نکال دیا گیا ہے۔ اس پیش رفت سے واشنگٹن کے تنقیدی حلقوں میں یہ بحث چل نکلی ہے کہ کیا افغانستان میں امریکی مفادات کو بھارت کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر فوقیت حاصل ہے۔ حقانی نیٹ ورک پر توجہ مرکوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ افغانستان میں امریکیوں اور ہمارے اتحادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہی بہت بڑا فرق بھی ہے، اور میرے خیال میں اسے پاکستان کے لیے رعایت بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن کارنیگی انڈاؤمنٹ فار پیس سے منسلک ایشلے ٹیلس اس معاملے کو امریکی پالیسی کی کمزوری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس بل سے لشکر طیبہ کو نکالنے سے پاکستان کے سیکیورٹی حلقے اس پیش رفت کو مثبت سمجھیں گے۔ میرے خیال میں یہ بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ اس سے پاکستانیوں کو یہ امید نظر آئے گی کہ وہ اچھے دہشت گردوں اور برے دہشت گردوں کے درمیان تفریق کر سکتے ہیں، اور امریکہ کو مطمئن کرنے کے لیے کم سے کم اقدامات اٹھائیں۔ تو کیا اس پیش رفت سے دہلی میں امریکہ بھارت تعلقات کے حوالے سے خدشات جنم لے سکتے ہیں؟ یہ سوال میں نے رکھا ہڈسن انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ایکسپرٹ اپرنا پانڈے کے سامنے۔ امریکہ بھارت کے خدشات سے آگاہ ہے، خصوصاً لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے دہشت گرد گروہوں کے حوالے سے۔ میرا نہیں خیال کہ دلی میں ایسے خدشات جنم لیں گے کہ شاید امریکہ کو اس معاملے میں دلچسپی نہیں۔ علاقائی مفادات کو آگے بڑھانے کی یہ کشمکش ایسی ہی ہے جیسے موسم خزاں کے بدلتے رنگ، جو دیکھنے میں تو اچھے لگتے ہیں لیکن برفیلی ہواؤں کا پتہ بھی دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغانستان میں امریکی مفادات بھارت امریکہ تعلقات کے لیے اچھا پیغام لے کر آئیں گے یا پھر مزید پیچیدگی اور الجھن کا سبب بنیں گے۔ امان اظہر اردو، VOA، واشنگٹن۔